أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بہت ہی مزے کی 3 شارٹ سینگز آج انشاءاللہ ہم اپنے دل میں اتاریں گے، اور ایسا ہمیں حسین پیغام اور نورانی مطالب ملیں گے کہ جس سے ہماری سوچ، ہماری زندگی اور ہمارے قلوب کو انشاءاللہ یہ منور کرے گا. اچھا جی، حکمت نمبر 19 حکمت اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ شارٹ سینگ کو کہتے ہیں 19، جو کہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے، لیکن اتنا اس میں ڈیپتھ ہے. ہماری بہترین سائیکالوجی، ہماری نفسیات کی ترجمانی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور ہماری بہت بڑی کمزوری، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ میں حیران ہوئی کہ اس موضوع پر اتنی زیادہ روایتیں میں پڑھ کے جو ہے وہ لطف اندوز بھی ہو رہی تھی اور خوف بھی آ رہا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری آرزوئیں، وہ ہمارے ڈیزائرز، وہ ہماری خواہشات کے بارے میں ہے. امام علی علیہ السلام گویا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آرزو کیا ہے، خواہشات کیا ہے. آج آپ بیٹھ کے لکھیے گا، اور جو واٹس ایپ پر میرے ساتھ موجود ہے میں نے ان سب کو حکمت نمبر شارٹ سینگ نمبر 19 بھیج بھی دیا ہے، آپ تک پہنچ گیا ہے. انجوائے کریں نوٹس کو جو کہ بہت مزے کے ہیں، اور دیکھنا یہ کہ ہماری آرزو کیا ہے. کیونکہ ہر شخص کی شخصیت کا اندازہ اس کی آرزو سے ہوتا ہے، اس کی سوچ سے ہوتا ہے، اس کی خواہشات سے ہوتا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے من جرى عنان عمله عثر بعجله. جو ایسا شخص ہو کہ جس کو اس کی آرزویں چلا رہی ہوں. دیکھیں اس میں 3 اہم ورڈز ہیں. جرا جریان سے، حرکت سے، موو. جو چیز موو کر رہی ہے وہ عنان یعنی وہ لگام. عمل جو الف کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہے خواہشات. if you are ماشاء اللہ having so many sittings with me، تو آپ نے عمل کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ بار بار روایتوں میں ہے عمل سے زندگی نہیں بنتی بلکہ عمل سے بنتی ہے. عین والا عمل یعنی something to do، struggle، practice اور لیکن عمل الف سے جو ہے، حمزہ سے جو ہے، اس کا مطلب ہے جسٹ جو آپ خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہو، ورلڈ آف فینٹیسی جو ہوتی ہے. تو جس نے خواہشات، اپنے ڈیزائرز جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے، چیٹ کرتی ہے، اس کے ہاتھ اپنے آپ کو دے دیا، یعنی اپنے آپ کو بے اختیار کر دیا، انکنٹرولبل ہو گیا وہ شخص. ٹھیک ہے، تو عثرہ یعنی وہی لغزش کو بھی کہتے ہیں، شارٹ کمنگز کو بھی کہتے ہیں، گرنے کو بھی کہتے ہیں. وہ شخص اس کی آرزو اس وقت جا کے ختم ہوں گی جب موت آئے گی. بے اجل جو ہے وہ موت کو کہتے ہیں، یعنی موت آ کر اس کی آرزوؤں کو سٹاپ کر سکے. موت کے علاوہ کچھ بھی اسے نہیں روک سکتا. وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنی خواہشات کی دنیا میں مگن، مست، غافل رہتا ہے. چلے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم نہج البلاغہ کی اس حسین سی جو مولا کی نصیحت ہے اس کو سمجھے نہج البلاغہ کے ہی ذریعے. جیسے ہوتا ہے نا قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، نہج البلاغہ کی شرح، کامنٹری نہج البلاغہ کے ذریعے. So let's travel towards some sermons of نہج البلاغہ. sermon number 109 and sermon number 59 کو ہم ذرا سا دیکھتے ہیں. 109 میں کہہ رہے ہیں من عشق شیئا عمی بصرہ. امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کو جس چیز سے عشق، محبت ہو جاتی ہے، وہ اس چیز کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے، بلائنڈ ہو جاتا ہے. جن کی اردو ویک ہے ان کے لیے نوٹس موجود ہیں، سوری، تو اس لیے میں تھوڑا مشکل اردو بھی بولتی جا رہی ہوں، کیا کریں. اسے کچھ نظر نہیں آتا.
جب اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سامنے اگر کوئی بہت ہی خطرناک بھی چیز ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، موت کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں روکتا. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اور سرمن نمبر 52 میں کہا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ میری امت دو چیزیں جو ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے. وہ ایک اتباع الہوا، دوسری طول العمل. کہتے ہیں مجھے دو چیزوں سے ڈر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میری قوم جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی غلامی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جو خواہشات نفسانی اور میں کے پیچھے جائے گا، یصد عن الحق، وہ حق سے دور ہو جائے گا. اور جس کی آرزویں لمبی ہوگی، وہ ینسی الآخرہ، وہ آخرت کو بھول جائے گا. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری جو ایسی خواہشات ہے جو ہمیں غفلت کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ خواہشات ایک رائڈ کی طرح ہے، ایک مرکب کی طرح ہے. دیکھیں نا، امام علی علیہ السلام نے اس حکمت میں ایک مثال دی ہے، ایک تشبیہ دی ہے. کہا ہے کہ ایک مرکب کی طرح ہے جس پر ہم سوار ہیں، اور یہ ہمارے کنٹرول سے خارج ہو گیا، نکل چکا ہے. یہ ہمیں غلط جگہوں پہ لے جا رہا ہے. جو چیز ہمیں جگائے گی کہ ہم کہاں غلط جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف موت ہوگی. موت ہی ہمیں اٹھا سکتی ہے، وگرنہ ہم مست اور غافل رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں پلاننگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہم کیا لمبی آرزویں نہ رکھیں؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے نا کہ لانگ لاسٹنگ ڈیزائرز جو ہے وہ ہمیں ڈسٹروائے کر سکتی ہیں. تو ہاؤ کم آور پلاننگ ان آور لائف؟ فار ایگزامپل اف آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میڈیسن، سو میں 10 ایئرز کی پلاننگ کروں گی کہ میں اس لیول تک پہنچوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پلاننگ بھی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہو، موت کو ہم یاد کریں، اپنے آخرت کو یاد کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہمیں غافل نہیں کریں گی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ العمل خادع، فار، ضار. عمل یعنی وہی جو ہماری وشز، جو ہماری خواہشات، جو ہمارے ڈیزائرز ہیں، وہ ہمیں چیٹ، ہمیں ڈسیو کرتے ہیں. نمبر 1، وہ ہمیں فرار کروا دیتے ہیں، ہمیں بھگاتے رہتے ہیں. ہم بھاگتے. مثلا آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، نہج بلاغہ اٹھانا ہے، لیکن مجھے دوسرے کاموں میں اتنا وہ انگیج رکھے گا جو میری آرزویں ہیں کہ میں اہم جو بہت امپورٹنٹ کام ہے اس سے رک جاؤں گی. سو یہ مجھے ایک کے بعد دوسری، ایک آرزو پوری دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح مجھے مصروف رکھیں گے. تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی، بہت ہی چھوٹی سی جو یہ زندگی ہے، اس کو جو مراج، جو سراب، جو وہم و خیال کی دنیا ہے، ڈس ایلیوژن کی دنیا ہے، اس کے پیچھے دوڑ کر اس زندگی کو ختم نہ کرو. اس زندگی کو انویسٹ کرو اپنی اصلی زندگی کے لیے. اور مولا علی نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا العمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین. جتنے نیگلیجنس، جتنے نگلیکٹڈ، اللہ کی یاد سے دور دل ہے، ان دلوں پر جو شیاطین سلطنت کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ عمل کے ذریعے کرتے ہیں، وہ آرزوؤں کے ذریعے کرتے ہیں. لہٰذا کیا ہے؟ اکذب الشیء العمل. کہا گیا سب سے جھوٹی چیز ہے یہ آرزو، جھوٹ، بدترین جھوٹ ہے جو ہمیں اسی طرح انگیج رکھتی ہے، کیونکہ یہ فار بھی ہے، ضار بھی ہے، ہمیں بہت زیادہ ہارم پہنچاتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا دیکھیں سورہ کہف اتنا اچھا ہمیں جواب دے رہا ہے، اینڈ وی ہیو ڈن سورہ کہف ٹوگیدر. سورہ کہف آیت نمبر آئی تھنک 46 میں ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ڈیفینیٹلی مال اور اولاد اور سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی زینت ہے، لیکن اسی ڈیزائرز کو، اسی دنیا کی زینتوں کو ہم انویسٹ کر سکتے ہیں آخرت کے لیے. لک ایٹ دا کنیکشن ان سورہ کہف، اٹس سو بیوٹیفل. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات بنا دو. یعنی کیا؟ یعنی ہم جب صرف دنیا کا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس بیٹا یا اولاد، بچہ ایک ہی اچھا یا بچے دو ہی اچھے. کیوں؟ کیونکہ مشکل ہے.
کیونکہ یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم آخرت کا سوچیں تو اس مشکل میں ہمیں بہت مٹھاس نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک بچہ جب نماز پڑھے گا ہمارے مرنے کے بعد، ہمیں اس کا پورا 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 اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے ہماری، کتنا ہمیں ثواب مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کیا خوب کہا ہے، یہ بولے میں یشاء و اناسا. اللہ جسے چاہے گفٹ میں بیٹی دے دیتا ہے، جسے چاہے گفٹ میں بیٹا دے دیتا ہے، جسے چاہے کبھی کچھ نہیں بھی دیتا تو لے لو. انسان کو ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ کتے اور بلیوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان ٹائم سپینڈ کرنے لگ جائے گا. اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے. تو لہٰذا اگر ہم نے انہی چیزوں کو، آپ کی ڈیزائر یہ ہے، آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سا گھر ہو، بہت بڑا سا ویلا ہو، اس میں آپ بہترین پروگرامز کریں، یتیموں غریبوں کے لیے کچھ وہاں پر بیٹھ کے انویسٹ کریں. ایسی آرزو ہے تو خدا آپ کو وہ گھر بھی دے دے. ٹھیک ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، زیادہ اولاد ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے خوب انشاءاللہ معاشرے کی خدمت کریں. یوں آرزویں، یا ہماری آرزو ہے کہ انشاءاللہ ایک دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کے ایام ولادت آنے والے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر حوض کوثر پہ بیٹھ کر ہم نہج البلاغہ کو پڑھیں انشاءاللہ. تو کیا پتہ چلا، بالکل آخری پوائنٹ ہے اور ہم ختم کر رہے ہیں حکمت نمبر 19 کو، کہ ہر شخص کی شخصیت کا اندازہ اس کی آرزو سے ہوتا ہے، اس کی تمنا سے ہوتا ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری آرزویں اتنی چھوٹی چھوٹی ہو، بڑی بڑی ہونی چاہیے. مثلا میں کسی کا سکارف دیکھوں اور کہوں اللہ کاش میرے پاس ایسا سکارف ہو، یہ کہاں سے لیا ہے، میں وہیں پہ اٹکی رہوں کہ ہائے میں ایسا لباس پہنوں جو کسی نے پہلے نہ دیکھا ہو، کاش یہ کاش وہ. اللہ کرے میری دعا ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری سوچ بہت اونچی ہو جائے، بلکہ ہم یوں ڈیزائر کریں کہ کاش میری نماز میں اور زیادہ توجہ، یہ غم ہمیں کھایا جائے کہ میری نماز اتنی بے توجہ کیوں ہے. حکمت نمبر 20 کی جانب ہم جاتے ہیں، جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ آپ فرماتے ہیں عقیلو، اسے اقالہ کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے کیونکہ دعاؤں میں بھی بہت زیادہ آتا ہے، یا مقیل العثرات، اے گناہوں کو، شارٹ کمنگز کو معاف کر دینے والا. ذوی المروءات، مروت ایک لفظ ہے مروءات. نمبر 2. نمبر 3 عثرات وہی شارٹ کمنگز. 3 اہم الفاظ یہاں پر موجود ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں اقالہ کی جانب. پتہ ہے حکمت نمبر 20 میں کتنا پیارا پیغام ہے، یو کانٹ بلیو اٹ. یہاں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ just look at the way Allah is dealing with his some special people, in that sense some good people. اللہ کس کی مدد کرتا ہے، کب مدد کرتا ہے، یہ داستان بہت ہی عجیب ہے. اللہ کس کی مدد کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، یہاں ہماری توجہ بہت کم ہے. this حکمت نمبر 20 is truly essential for our life, because I'm just thinking that how come we are so far away from the beautiful teaching of Amir al-Mu'minin علیہ السلام. ہم بہت دور ہیں. کیوں اتنے دور ہیں؟ دیکھیں، اقالہ اصل میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ نے بیچی ہے اور وہ واپس کر دیتا ہے، کہتا ہے I don't wanna buy it، جسے ریٹرن کر دیتے، تو آپ جو ہے وہ خوشی سے اس کو لے لو. حدیث میں ہے، ثواب ہے. بعض لوگ لکھ کے لگاتے ہیں اپنے شاپس میں یا آج کل اپنے پیج میں کہ آپ نے اگر ایک دفعہ خرید لیا تو پھر ہم واپس نہیں لیں گے، جبکہ ثواب یہ ہے کہ آپ یہ لکھ کے لگاؤ کہ ہم واپس لے لیں گے، بلا وجہ بھی ہو تو لے لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی ریزن بھی ہونا نہیں چاہیے. ایسا اخلاق، کتنا مزے کا اسلام ہے، واو. ٹھیک ہے، اچھا. تو اگر کوئی چیز واپس کرتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے لے لو، معاف کر دو. تو اس لیے معاف کرنے کو بھی اقالہ کہا جاتا ہے، اقالہ. ٹھیک ہے، مقیل، عقیلو. یہاں پر عقیلو یعنی معاف کر دو. کنہیں؟ یہ بریکٹ میں جو کہا ہے ذوی المروءات، دس از ویری امپورٹنٹ. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ مروت؟ جوان مردی ہم کہتے ہیں اردو لینگویج میں کہ جوان مرد بودن، مروت، کیونکہ بہت سے پرشین اسپیکرز بھی ہمیں سن رہے ہیں الحمدللہ. سو جوان مردی یعنی بہت ہی
اچھے لوگ جن میں خاص ورچوز، خاص فضائل پائے جاتے ہیں، باشخصیت شریف لوگ، عثرات اگر وہ کوئی گناہ کریں، اگر وہ کوئی مسٹیک کریں، فما یعثر منہم عاصر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، جب وہ کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو اللہ ان کو تھام لیتا ہے، اللہ جو ہے وہ انہیں بلند کر دیتا ہے، وہ ذرا سا گرنے لگتے ہیں اللہ انہیں اونچا کر دیتا ہے. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں سے آپ 2-3 بہت اہم پوائنٹس سیکھ سکتے ہیں. نمبر 1، جو بہت ہی عظیم پرسنالٹیز ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اٹس پاسبل کہ وہ بھی کوئی غلطی کریں، یہ ممکن ہے. سو فرسٹ آف آل وی شوڈنٹ ہیو سو مچ ایکسپیکٹیشن فرام دیم. ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی بہت پائس ہے سو ہم سمجھتے بس اس کو تو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ایک غلطی ہو جائے تو واٹ وی ڈو، وی میک بلنڈر آؤٹ آف اٹ، یا ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرنا. وی کرٹیسائز دیم ویری ایزیلی، ہم اچھالتے ہیں. جب کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کچھ دیکھتے ہو برا، کوئی خبر سنتے ہو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، نمبر 1 آپ پر واجب ہے کہ آپ تحقیق کرو اس نیوز کے بارے میں. اگر آپ نے کوئی تحقیق نہیں کرنی تو یو شوڈنٹ ریڈ اٹ، یو شوڈنٹ اسپریڈ اٹ آؤٹ، یو شوڈنٹ تھنک اباؤٹ اٹ. وہ آپ سمجھو ایز اف نتھنگ یو ہیو ریڈ. یا اگر آپ نے ریڈ کیا اور اس پر اگر آپ نے بلیو کرنا ہے اور کچھ اس کے اثرات آپ پر ہوں گے تو آپ کو نمبر 1 تحقیق کرنا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے. یو ہیو ٹو سی دیٹ ہاؤ ریلائبل دس سورس از. نمبر 2، اگر صحیح ہے، خبر صحیح ہے، نیوز صحیح ہے، لیکن اس میں کتنا مبالغہ ہوا ہے، کتنا ایگزیجریشن ہوا ہے. کیونکہ کبھی ہوتا ہے ایک بات اتنی ہی ہوتی ہے اس کو اتنا بنا دیتے ہیں نا، یہ سچی ہے، جھوٹ نہیں ہے اصل کہانی، لیکن ایسے نہیں تھا ویسے تھا، تو اس کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے. اور نمبر 3، اگر بالفرض سپوز کہ نیوز سچی تھی، اس میں کوئی ایگزیجریشن بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے خوب تحقیق کی، جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے نہیں کر پاتے. اگر کر بھی لیے تو ایسی صورت میں بھی وہیں پر وہ پوائنٹ، وہ نیگیٹو اگر کوئی خبر ہم نے سنی اس کو وہیں پہ دفن کر دینا، اس کو وہیں پہ ختم کر دینا اور معاف کر دینا اور بھول جانا اور اس کو اسپریڈ آؤٹ نہیں کرنا. اور ہم کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ دیکھیں میرے بابا سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، جبکہ وہ بہت ہی باشخصیت انسان ہے. میری ماں سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی. کون ہے وہ ماں، کون ہے وہ بابا؟ ہمارے بابا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ہماری ماما حضرت حوا، ان سے بھی غلطی ہوئی. غلطی بہت ہی عظیم پرسنالٹیز سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہاں جب وہ غلطی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گر جاتے ہیں. جیسے ایروپلین میں، جہاز تھوڑا سا جب اس کو جھٹکا لگتا ہے، تھوڑا سا وہ شیک ہوتا ہے، موو ہوتا ہے، تو وہ غلطی ہے. ایسا نہیں کہ جہاز گر جائے. ہم اکثر جب غلطی کرتے تو ہم بالکل ہی گر جاتے ہیں، لیکن ان کی غلطیاں، ایسی غلطیاں اور تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی ہیں تو اس کو ہمیں بہت آسانی سے حل کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہم اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے شریف سے شریف خاندان والوں کے بہت ہی اہم جو پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے. مثلاً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اتنے بچے اتنے اچھے شریف ہوتے ہیں، وہ ایک غلطی ان میں ہوتی ہے تو ہم اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے کبھی والدین کے بارے میں ان کی غلطیوں کو چھال رہے ہوتے ہیں. اور ایک نقطہ اگر آپ کو کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے، یہ ضرور یاد رکھیں مولا علی کی اس حکمت نمبر 20 سے توسل کرتے ہوئے کہ دیکھیں لوگوں کی عزت کریں، خاص طور پر جو عزیز ہے اس کی اور زیادہ عزت کریں. کیونکہ جو شریف ہے، شریف کی غلطی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ برتاؤ، ڈیلنگ بھی شرافت کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ وہ بہت زیادہ باشخصیت ہے تو بہت باشخصیت انداز کے ساتھ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرنا چاہیے. اس کی غلطی کو اسی طرح نظر انداز اور نگلیکٹ کر دینا چاہیے جس طرح سے اللہ کر رہا ہے. الفاظ تو دیکھیں، الا وید اللہ بیدہ، اللہ اس کو فوراً اٹھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے. میں اور آپ کون ہیں کہ ہم اس کو پست کر دیں؟ ہم کہ ہائے 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 اتنی بڑی پرسنالٹی اس نے یہ غلطی کر لی ہے. یہ کیسی سوچ ہے ہماری. they are two totally different world.
ایک زمین ایک آسمان پر. مولا علی ہمیں چاہ رہے اوپر جائیں، ہم بالکل ہی نیچے جا رہے ہیں، اس کو دوسروں کو بھی نیچے گراتے ہیں. اور دوسرا جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کریں، بے شک ان سے غلطیاں ہو جائیں، تاکہ وہ شخص جس سے غلطی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ توبہ کی جانب جائے. اگر ہم اس کی اسی وقت انسلٹ کر دیں گے اور اس کے کرٹیسائز کرتے جائیں گے، اس کی برائی کو چھالیں گے، تو وہ کہے گا میں تو اب ہو گیا بدنام، میں تو ہوں ہی برا، اور پھر وہ برائی میں ہی اور زیادہ انڈلج ہو جاتا ہے. فطرت ہے یہ انسان کی، اور وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس میں ہمارا ہاتھ ہوگا. look at the effect. ہمارے کردار سے ہم کتنے لوگوں پر غلط امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا اچھا امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اور آئیں اب چلتے ہیں حکمت نمبر 21 کی جانب، جو آج کی آخری حکمت، آخری شارٹ سینگز ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور خاص طور پر جو جتنا اپنا خیال رکھتا ہے، بہت کم جس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس کا ہم ایک خاص انداز سے احترام بھی کریں. حکمت نمبر 21 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام 3 اہم پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں. قرنت الہیبۃ بالخیبہ نمبر 1، والحیاء بالحرمان نمبر 2، والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر نمبر 3. نمبر 1 کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ ڈرپوک شخص جو ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اسے نقصان ملتا ہے. یقیناً ڈرپوک ہونا یعنی نیگیٹو معنی میں، قرینا یعنی ہمراہ ہے، قرین ہے، ہیبہ یعنی ڈر، یہاں نیگیٹو ڈر ہے. خیبہ یعنی آپ نے قرآن میں بہت زیادہ پڑھا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. خابہ یعنی اس نے بہت بڑا نقصان اور نا امید ہے وہ شخص. خابہ، خیبہ اس سے آگے، ٹھیک ہے. تو جو ڈرپوک ہے وہ تو جو ڈرا وہ مرا، ختم، وہ چلا گیا. جیسے مثلاً اگر آپ تاجر ہو، اگر آپ بزنس کرتے ہو، حدیث میں ہے کہ تاجر کو، تجارت اور ڈیلنگ کرنے والے کو نہ ڈر ہونا چاہیے، نہ ترس سے، خوف نہ داشته باشه. رزق لینا بہت اچھی، یعنی ڈیفینیٹلی مشورہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، حالات کو دیکھنے کے بعد وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہے. لیکن جو بہت ڈر پوک ہوتا ہے، مثلا شادی کے معاملے میں، پتہ نہیں کیسا نکل آئے گا میرا اسپاؤز. لوگ شادی نہیں کرتے ڈر کے، بعض دفعہ بچے نہیں پیدا کرتے. میں نے خود اتنے کیسز دیکھے کہ فلانی کے بچے بہت بگڑ گئے، خراب ہو گئے، پتہ نہیں ہمارا بچہ کیسا ہوگا، صحیح ہوگا نہیں ہوگا. عجیب وہم و خیال کی دنیا میں ڈر، یہ ایسا ڈر ہمیں محروم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اولاد نہیں چاہیے، شادی نہیں چاہیے. بعض خاص طور پر خواتین ڈرائیونگ سے ڈرتی ہیں، روڈ سے ڈر لگتا ہے. جو روڈ سے ڈرا وہ ڈرائیو ہی نہیں کر سکتا، وہ محتاج رہے گا. مثلا ہمیشہ کے لیے آپ کو ضرورت ہے ڈرائیونگ کی، اور آپ جو ہے وہ محتاج رہ جاتی ہیں. میں صدقے میں قربان مولا امیر المومنین کی حکمتوں پر، کہ شارٹ سینگ نمبر 175 میں آپ نے اتنا پیارا اتنا زیادہ پیارا فرمایا ہے. میں تو کہتی ہوں یہ سائیکالوجی کا سینٹر ہے، یہ ہب ہے نہج البلاغہ، یہ مرکز ہے نفسیات. ہمارے ماہر نفسیات مولا امیر المومنین باب العلم امام العارفین علیہ السلام، کہ آپ نے کیا زبردست فرمایا کہ اذا ہبت امرا فقع فیہ، یا اگر جس چیز سے تم ڈرتے ہو، ڈائیو اسٹریٹ انٹو اٹ، اسی میں کود پڑو. مجھے جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی کرو. مجھے سوئم سے ڈر لگتا ہے، کودو تاکہ وہ ڈر نکلے. ایسا ہی ہے نا، اوپر سے دیکھتے رہو گے، باتیں کرتے رہو. ڈرائیونگ سے ڈر لگتا ہے، کرنا شروع کرو. ڈیفینیٹلی کوئی آپ کو سکھائے گا، لیکن شروع کرو، سوچتے نہیں رہو. جس چیز سے ڈر ہے اسی کام کو انجام دو. کیا خوب فرمایا ہے، کتنا پیارا فرمایا ہے میرے آقا نے، میرے مولا نے. اچھا جی، پھر ایک اور بات یہ کہ دیکھیے مولا امیر المومنین کے زمانے میں جب مسجد کوفہ کو بنایا جا رہا تھا، تو
30,000 افراد کی جگہ، یعنی اتنی بڑی زمین. اس زمانے میں پورے شہر کی اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، پاپولیشن بہت کم ہوتی تھی، لیکن آپ نے اتنا فیوچر کا دیکھا. یعنی اپنی سوچ اونچی رکھو، نہیں کو آئی کانٹ ڈو دس، اب کیا ہوگا، میں اتنا کیا کریں گے ہم، کیا کام آئے گا. نہیں، سوچو بھی اونچا، پلاننگ بھی اونچی کرو، اور بسم اللہ کر کے وہ کام کرتے چلے جاؤ تاکہ زندگی میں کامیاب رہو. نمبر 2، والحیاء بالحرمان، جو غلط قسم کی نیگیٹو حیا شائع ہوگا وہ بہت سی چیزوں سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا حیا تو ہمیں پتہ ہے، والدین کے ساتھ بلنٹ نہ ہونے میں حیا کریں آپ تاکہ ان کا احترام کریں، دیٹ از سم تھنگ ویری پازیٹیو. لیکن غلط حیا، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ پوچھنے کا لیکن آپ شرما رہے ہو، آپ کے یا اللہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، اس عمر میں پوچھوں گی، مثلا میں کسی سے پوچھوں میرا سورہ حمد ٹھیک ہے کہ نہیں، چھوڑو یار. اچھا اگر ایسا ہے، جتنی عمر بڑھتی جائے گی جہالت بھی بڑھتی جائے گی. نہ ڈرو، بسم اللہ پوچھو. ہم پوچھنے سے، سوال کرنے سے، اچھے سوالات کرنے سے کبھی حیا کرتے ہیں. کبھی اپنے حق لینے سے ہم حیا کرتے ہیں. کبھی ہم چیریٹی دینا چاہتے ہیں، سب مثلا 1000 روپیز دے رہے، میرے پاس 100 روپیہ ہے، آپ بسم اللہ کر کے دو. ابھی اس وقت آپ کا وہ 100 روپیہ اس کے 1000 سے بھی شاید زیادہ ہو. نہ شرماؤ. شتیتا کا واقعہ پتہ ہے نا، نہ شرماؤ. یہ غلط شرم ہمیں اس صدقہ سے، اس علم کے حاصل کرنے سے، ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خوب انشاءاللہ اپنے اندر نمبر 1 ہیبت کو دور کرنا ہے جو نیگیٹو ہے. جو اچھی ہیبت ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہیبت، جلال، روب اور دشمن کے دل میں خوف، وہ تو بہت اچھی چیز ہے. اس کی بات مولا امیر المومنین یہاں نہیں فرما رہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، آپ نے فرمایا خدایا مؤمنین کے دل میں علی، میرے علی کی مودت اور محبت رچ رچ کے ڈال دے، اور دشمنوں کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ہیبت ڈال دے. تو یہ ہیبت تو اچھی چیز ہے جو دشمنوں کے دل میں ہو. اور ایک اور ہیبت ہے جو اچھی ہیبت ہے، یعنی وہ جو ایک احترام ہے، وقار ہے، اس کو بھی ہیبت کہا جاتا ہے. وہ مثلا اس کے بارے میں روایت میں، اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ہو، ہیبت ہو، احترام ہو، تو وہ اس کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. نمبر 1، آپ لالچی نہ ہوں، بے نیاز رہیں لوگوں سے. لوگوں سے بار بار اپنی ضرورت کا اظہار، مشکلات کو بیان نہ کریں ہر ایرے غیرے کے سامنے، کیونکہ اگر آپ محتاج دکھائیں گے اپنے آپ کو، پھر آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی، پھر آپ کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، خاموشی اختیار کریں، کیونکہ کم گو جو ہوتا ہے، جو کم بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، وہ شخص لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک ہیبت، ایک مقام ہوتا ہے. پتہ ہے نہج البلاغہ نے اتنا سٹریس کیا ہے بار بار کہ کچھ کرو، ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری عزت ہو، لوگ تمہارا احترام کریں. اور اس میں سے ایک یہی ہے کہ تم کم بولو، اپنی ضرورتوں کو بیان نہ کرو. اور تیسری چیز ہے پاک، خالص انٹینشن اور نیت. جس کی نیت جتنی پاک ہوتی ہے، خود بخود اس کی محبت دلوں میں اور اس کا ایک روب، دبدبا، پازیٹیولی ایک احترام، ایک ہیبت پروردگار عالم دلوں میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کیا، نمبر 2. نمبر 3 جو میسج ہے، آخری حکمت جو آج ہم کر رہے ہیں، حکمت نمبر 21 میں، وہ ہے وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. ویری فیمس سینگ آف مولا علی علیہ السلام، کہ زندگی، ٹائم، اپورچونیٹیز کلاؤڈز کی طرح، بادلوں کی طرح تیزی سے جا رہی ہیں. دیکھیے مجھے اتنا یہ لفظ پسند آیا، ذرا سا غور کریں یا یہاں پہ ریفلیکٹ کریں، پونڈر کریں کہ کیوں بادل، وائی بادل، یہ کلاؤڈز کی مثال کیوں دی؟ واٹ از دا کنیکشن بٹوین آور اپورچونیٹیز اینڈ ٹائم اینڈ ایج اینڈ بادل اینڈ کلاؤڈز؟ پتہ ہے بادل بہت تیزی سے، اتنی تیزی سے کلومیٹرز تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، اسپیڈ، خاموشی سے، سائلنٹلی.
اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، ہماری نظروں میں بھی نہیں آتا، اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہمیں، ہم فیل بھی نہیں کرتے. اس لیے کہا ہے خطرناک ہے. جو چیز آپ کو پتہ چلے تو پھر بھی انسان الرٹ ہو جاتا ہے، لیکن وقت ایسے مزے سے پولائٹلی کوائٹلی ایسے جا رہے ہیں کہ گھنٹوں کو دن کھا رہے ہیں، دنوں کو ہفتے کھا رہے ہیں، ہفتوں کو مہینے کھا رہے ہیں، مہینوں کو سال کھا رہے ہیں، اور سال جو ہے وہ ہماری زندگی کو لے رہے ہیں، ہم سے چھین رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اس لیے حدیث میں یہ شب و روز تم سے بہت 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 قیمتی چیزوں کو لے رہے ہو. تم ان سے کیا لے رہے ہو؟ آج کیا لیا؟ آج کیا کمایا؟ پتہ ہے ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر گھنٹے سے ایسے مزے مزے کے کام کرتے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، جو اٹرنل ہے، جو فار ایور ہے. تو ایک بہت پیاری حدیث میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. وہ حدیث یوں ہے کہ 4 وقت اوقات، فرصت کے اوقات بہت اہم ہیں، اور اس وقت دعا کریں تو دعا رب تک پہنچ جاتی ہے. نمبر 1، جب اذان کا ٹائم ہو تو آٹومیٹکلی یو وڈ ہیو اے ویری اسپیشل رسپیکٹ، پہلے سے بھی زیادہ ایک احترام کرے. جیسے ہی اذان کا وقت ہو، آپ کے موبائل میں، آپ کے گھر میں اللہ کرے کوئی مؤذن و اذان دے تو فوراً کیا کریں؟ فوراً دعا بھی کریں، لبیک کہیں اللہ کو، کھڑے ہوں، تیار تو آپ ہیں ہی ہیں، وضو کیا ہوا ہوگا، اس وقت آپ دعا کریں. نمبر 2، جو بھی آپ قرآن کہیں سے بھی اٹھائیں، قرآن کو پٹخ سے کھولیں، 10 آیتیں پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، 1 آیت پڑھ لیں، اور فوراً دعا کریں. یہ ہمیشہ ایک عادت اپنی بنائیں. قرآن کھولیں، کم از کم 10 آیتیں پڑھیں، اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. یہ ہم انفارچونیٹلی محبین اہل بیت کی کمی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی حاجتوں کے لیے بھی کم کھولتے ہیں. فوراً کھولیں، ٹھیک ہے. اور نمبر 3، جب اللہ بارش کی شکل میں رحمت نازل کرتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور نمبر 4 جو ہے، جب حق و باطل میں جنگ ہو، اور سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ ہمارے نفس میں، اندر کی دنیا میں جب ہو رہی ہو، اور آپ کو خوشی ہو کہ حق انشاءاللہ جیت گیا، اس وقت بھی دعا کریں. اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ فانتہزوا فرص الخیر، غنیمت جانو خیر کہ جو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہے ہوتے ہیں. اور اس کا دشمن جو ہے نا وہ ہے تسویف. تسویف شیطان کی ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک ہے. ایوری ون نوز اباؤٹ تصویف. میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں یہ ورڈ تصویف، سوفا، یعنی نیک کاموں کو ڈیلے کر دینا، اچھے کاموں کو کہنا رک آؤں گا، میں کروں گا، اور برے کاموں کو اور غیر ضروری اور ناٹ ویری امپورٹنٹ ان کو ہم بڑی تیزی سے کرتے چلے جائیں. یہ بڑا خطرناک ہے. پروردگار عالم ہمیں انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اس بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو کے ذریعے بہترین اور مولا علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیات کی ہمراہی، معیت اور ان کی توجہ، ان کی شفاعت کو ہم حاصل کریں انشاءاللہ، اور قلب امام زمان، امام عصر کو ہم راضی کریں اس حسین عبادت کے ذریعے، اور ان کو اپنے دل میں اتار کر انشاءاللہ اپنی سوسائٹی کی خدمت کر کے انشاءاللہ. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو بطور احسن 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 قبول فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں سے حب دنیا کو کک آؤٹ کریں، نکالیں، اور حب نہج البلاغہ، علی و آل علی کی محبت سے لبریز منور ہم زندگی گزاریں انشاءاللہ. امام عصر، امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما. بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ، باب الحوائج کی بیٹی کا صدقہ، جو حاجتیں بار الہ اس کو اپنے بارگاہ میں سن لیں، مستجاب فرما دے. یا رب یا رب یا رب، ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.